سورہ مزمل مکی صورت ہے۔ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 73 ہے اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 3 ہے، یعنی پہلی صورت سورہ علق سورہ اقرا نازل ہوئی، اس کے بعد سورہ قلم نازل ہوئی، اور تیسرے نمبر پر سورہ مزمل جو ہے یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی۔ اس میں 20 آیات ہیں اور 2 رکوع ہیں، لیکن اس سورہ مبارکہ کو مکی سورت ضرور کہا جاتا ہے، مگر یہ مکمل مکی صورت نہیں۔ اس کا پہلا رکوع مکی ہے اور دوسرا رکوع مدنی ہے، یعنی دوسرا رکوع ہجرت کے بعد نازل ہوا۔ عام طور پر لوگ مزمل پڑھتے ہیں، یہ لفظ یوں نہیں ہے بلکہ مزمل ہے، زا پر بھی تشدید ہے اور میم پر بھی تشدید ہے، مزمل۔ اسی طرح کسی کا نام ہو تو مزمل بولتے ہیں، صحیح تلفظ ہے مزمل۔ اس سورہ مبارکہ میں عقید جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اور آپ کی رفعت کا ذکر ہے۔ اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک ہے، وہ کسی بھی معاملے میں کسی کا محتاج نہیں، لیکن اس کی مشیت ہے اور اس کی حکمت ہے کہ اس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے بلند و بالا مقام عطا فرمایا اور اپنے محبوب سے محبت کی۔ جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو اس کی ہر ادا سے محبت ہوتی ہے۔ کسی سے محبت ہو تو اس کے بیٹھنے سے بھی محبت ہوتی ہے، اس کے مسکرانے کے انداز سے بھی محبت ہوتی ہے، اس کے اٹھنے سے بھی محبت ہوتی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چادر اوڑھ کر آرام فرما رہے ہیں تو آپ کے اس انداز کو قرآن نے بیان کیا اور فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت ہی زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ یا ایھا المزمل، اے جھرمٹ مارنے والے، اے چادر اوڑھ کر آرام فرمانے والے۔ ان اداؤں کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ قم اللیل الا قلیلا، رات کو قیام فرمایا کریں، الا قلیلا، ہاں تھوڑی رات آرام کر لیا کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو بہت لمبا قیام فرماتے اور عبادت کس کی کرتے؟ اللہ کی کرتے، اور اللہ رب العالمین خود فرما رہا اے محبوب رات کو قیام کریں مگر تھوڑا آرام ضرور کیا کریں۔ حالانکہ رب کی عبادت کر رہے ہیں تو رب کو اپنے محبوب سے کتنی محبت ہے۔ نصفہ الا قلیلا کی وضاحت کی گئی، نصفہ آدھی رات، او انقص منہ قلیلا، یا اس سے بھی کچھ کم، او زد علیہ، یا اس سے کچھ زیادہ، یعنی آدھی رات آپ قیام کیا کریں اور آدھی رات آرام کیا کریں۔ آدھی رات قیام کریں یا کچھ اس سے کم کر لیں یا کچھ زائد کر لیں۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور قرآن خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ قرآن مجید فرقان حمید ہمیں ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے کا حکم ہے، اطمینان سے قرآن پڑھنا چاہیے۔ عام طور پر لوگوں کے ذہنوں میں ٹارگٹ ہوتا ہے رمضان المبارک میں خاص طور پر کہ فلاں نے رمضان میں 5 قرآن ختم کیے تو فلاں نے 10 کیے تو فلاں نے 15 کیے۔ اب جب وہ انسان ٹارگٹ بنا لیتا ہے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ اگر ایک پارہ میں 35 منٹ میں پڑھوں گا تو میرے روزانہ 10 پارے کیسے ختم ہوں گے، تو وہ جلدی جلدی پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، اور اگر 25 منٹ میں ایک پارہ ہو جائے تو اس سے خوشی ہوتی ہے کہ میں نے بڑا جلدی پڑھ لیا۔ لیکن جو قرآن مجید فرقان حمید اطمینان سے پڑھا جائے اور اس سے ٹھہر ٹھہر کر پڑھا جائے تو اس میں زیادہ فضیلت ہے۔ یعنی یوں سمجھیے کہ کسی نے جلدی جلدی پڑھا تو بظاہر اس نے زیادہ پڑھ لیا لیکن اسے ثواب زیادہ نہیں ملے گا،
زیادہ ثواب اسے ملے گا جس نے ٹھہر ٹھہر کر اطمینان سے پڑھا۔ یہ تو اس صورت میں ہے کہ جلدی بھی پڑھا ہو اور صحیح پڑھا ہو، لیکن اگر جلدی پڑھنے میں غلطیاں ہوں تو پھر حدیث پاک میں فرمایا گیا بہت سارے قرآن کے پڑھنے والے ہیں لیکن قرآن ان پر لعنت کرتا ہے۔ تو اس لیے جلدی کے چکر میں انسان اس بات سے غافل نہ ہو کہ اگر غلط قرآن پڑھا گیا تو قرآن لعنت کرے گا، تو اس لیے اطمینان سے صحیح مخارج کے ساتھ انسان ادا کرے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں میں جلدی جلدی پورا قرآن پڑھ دوں اور اس کے مقابلے میں ایک سورت اطمینان سے پڑھوں تو ایک سورت کا پڑھنا میرے نزدیک زیادہ افضل ہے کہ میں نے اسے اطمینان سے پڑھا۔ اسی طرح وظائف کے اندر بھی مثلا درود پاک پڑھ رہے ہیں تو اب یہ ہوتا ہے 1000 مرتبہ درود پاک پڑھنے ہیں، جلدی سے جلدی ہو جائے، تو انسان کے پاس وقت نہیں ہے تو وہ 1000 کی جگہ پر 300 مرتبہ پڑھ لے درود پاک، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جلدی جلدی پڑھنے میں وہ فضیلت نہیں جو اطمینان سے پڑھنے میں۔ اسی طرح نوافل پڑھنے کے اندر تو وہ کہتے جناب مجھے 100 رکعت نوافل پڑھنے ہیں آج بڑی رات میں، 100 رکعت نوافل مجھے جو ہے وہ 2 گھنٹے میں ختم کرنے، تو 2 گھنٹے کے اندر وہ 100 رکعت نہ پڑھے اور اطمینان سے اگر 40 رکعتیں پڑھ لے، 20 رکعتیں اطمینان سے 2 گھنٹے میں پڑھ لے تو وہ 100 رکعت پڑھنے سے افضل ہے جو جلدی جلدی پڑھی جائے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید جو آہستہ پڑھنا ہے، ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ ایک ایک لفظ واضح ہو اور ہر حرف اس کے مخارج سے درست طور پر ادا ہو۔ اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، بے شک عنقریب ہم آپ پر ایک بھاری بات ڈالیں گے۔ یعنی یہ تو قرآن مجید فرقان حمید کی ابتدا تھی اور اعلان نبوت رسول اللہ نے فرمایا، پھر آہستہ آہستہ دیگر احکامات نازل ہوئے، نماز فرض ہوئی، روزے فرض ہوئے، حج فرض ہوا، جہاد فرض ہوا، تو فرمایا کہ بہت سارے معاملات آگے آنے والے ہیں، لہذا آپ رات کو قیام جو ہے وہ آدھی رات کیا کریں اور آدھی رات آپ آرام کیا کریں۔ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، بے شک رات کا اٹھنا وہ زیادہ دباؤ ڈالتا ہے اور بات خوب سیدھی نکلتی ہے۔ یعنی رات کو اٹھنا ایک مشکل امر ہے، اس سے نفس کو کچلا جاتا ہے۔ یہ ہمارے لیے ہے کہ ہم سو جائیں اور سونے کے بعد دیکھیں، سونے سے پہلے آپ جو کچھ بھی پڑھ لیں اسے نماز تہجد نہیں کہتے۔ نماز تہجد کی تعریف کیا ہے؟ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد سونا اور سو کر اٹھ کر جو نماز پڑھی جائے، جو نوافل پڑھے جائیں، اسے تہجد کہتے ہیں۔ تو آپ کو بھی اندازہ ہوگا کہ جب انسان کی آنکھ لگ جاتی ہے تو اس کے بعد اٹھنا ایک مشکل امر ہے، تو اس میں مشقت زیادہ ہے، اس لیے تہجد کے جو معنی ہے وہ بھی ہے مشقت، اس میں مشقت ہے، مشکل ہے، اسی پر ثواب بھی بہت زیادہ ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جب انسان سارے دن کا تھکا ہوا سو جاتا ہے اور سونے کے بعد رات کو اٹھتا ہے، آدھی رات کے بعد اگر مثلاً اٹھتا ہے تو اس وقت ذہن میں دنیاوی کوئی خیالات نہیں ہوتے، اس وقت ذہن بالکل فریش ہوتا ہے، کسی قسم کے دنیاوی معاملات نہیں ہوتے، تو اس وقت جو وہ اللہ کی عبادت کرے گا اس میں توجہ بہت زیادہ ہوگی۔ تو فرمایا اس وقت بات خوب سیدھی نکلتی ہے۔ اللہ ہم سب کو اس مبارک سورت کی برکتوں سے نماز تہجد ہمیشہ نصیب فرمائے۔ اچھا، نماز تہجد کے اندر اس چیز کو بھی سمجھ لیں کہ ضروری نہیں کہ رات کے 3 بجے 4 بجے ہی تہجد پڑھی جائے۔ تہجد کے لیے صبح صادق سے پہلے پہلے تک وقت ہے، جب بھی آنکھ کھل جائے۔ مثلا کوئی شخص عشاء کی نماز پڑھ کے وہ جو ہے رات کو 10 بجے گھر آتا ہے، عشاء کی نماز پڑھ کے آتا ہے اور وہ گھر والوں کو کہتا ہے کہ بھائی اچھا کیا کھانا تیار ہے؟ تو گھر والے کہتے ہیں کہ ابھی آدھا گھنٹہ لگے گا، یا ہم دسترخوان لگاتے ہیں اور وہ صوفے پر بیٹھے بیٹھے اس کی آنکھ لگ جاتی ہے
اس کو کھانے کے لیے اٹھاتے ہیں تو اس کے لیے نماز تہجد کا وقت ہو گیا شروع، اور وہ اس وقت 2 رکعت نفل پڑھ کے سو جائے تو نماز تہجد اس کی ہو گئی۔ تو عشاء کے فرض پڑھنے کے بعد نیند آ جائے، چاہے وہ 1 لمحے کے لیے آئے، 1 گھنٹے کے لیے آئے، یا 3 گھنٹے کے لیے آئے، یا اس سے زیادہ آئے یا کم آئے، اس کے بعد اٹھ کر صبح صادق سے پہلے پہلے جب بھی 2 رکعت نفل پڑھے جائیں اور تہجد کی نیت ہو تو نماز تہجد کا ثواب مل جائے گا۔ اور اس میں کم از کم 2 رکعت ہیں، اور زیادہ سے زیادہ اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ بزرگان دین سے ثابت جو ہے وہ 12 رکعتیں ہیں۔ عقید جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ مبارک 8 رکعتیں ہیں۔ اس میں جتنا قرآن پاک یاد ہو اتنا زیادہ پڑھیں، وہ افضل ہے۔ اور اسی طرح ہر رکعت میں 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا، یہ بھی افضل ہے کہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے تو پورا قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ ان لک فی النہار سبحا طویلا، بے شک دن میں تو تم کو بہت سے کام ہیں، مصروفیات ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے انسان نماز کو مختصر کرتا ہے۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، تو اے محبوب اپنے رب کے نام کو یاد کریں، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور سب سے ٹوٹ کر اسی کے ہو رہو، یعنی جب بھی انسان عبادت کرے تو اس کی ساری توجہ اللہ کی طرف ہو، اور وہ سب سے تعلق توڑ کر اپنا تعلق رب العالمین سے جوڑ لے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب نماز پڑھنے کے لیے انسان کھڑا ہو تو ہر اس چیز سے اپنے آپ کو دور کرے، یشغل البال، جو توجہ کو ہٹانے کا سبب ہو۔ مثلا بھوک لگی ہے تو کھانا کھا لے، اگر اسے استنجا خانے جانا ہے اور ان چیزوں کی حاجت ہے تو اس سے فارغ ہو جائے۔ اسی طرح موبائل فون ہے تو وہ اچھی طرح اس کو دیکھ لے کہ بند ہے کہ نہیں، اور اسی طرح وہ تمام چیزیں کہ جو انسان کی توجہ ہٹانے والی ہیں ان سے اپنے آپ کو ہٹا لے اور پھر اطمینان سے اللہ کی عبادت کرے۔ وہی بات کہ انسان نماز جب بھی پڑھے وہ توجہ سے پڑھے، آرام سے پڑھے، چاہے زیادہ رکعتیں نہ پڑھے، یعنی یوں سمجھیے کہ وہ نوافل جو نماز تہجد کے لیے اٹھتا ہے وہ کہتا ہے میں 8 رکعت نماز تہجد پڑھوں گا اور مجھے پھر جلدی سونا بھی ہے، تو وہ جلدی 8 منٹ میں 8 رکعتیں پڑھ لیتا ہے۔ لیکن اگر وہ اطمینان سے 4 رکعتیں پڑھے یا 2 رکعتیں پڑھے اور ٹائم اتنا ہی 8 منٹ لگا دے تو یہ زیادہ افضل ہے کہ جو بھی نماز پڑھی جائے اطمینان سے، سکون سے پڑھی جائے۔ رب المشرق والمغرب، اللہ مشرق کا بھی رب ہے اور مغرب کا بھی رب ہے۔ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ فاتخذہ وکیلا، تو تم اسی کو اپنا کارساز بناؤ، اسے اپنا وکیل بناؤ۔ وکیل کے معنی یہ ہے کہ اللہ کے سپرد اپنے کام کر دو اور پھر اپنے تمام معاملات سے بے فکر ہو جاؤ۔ تم اللہ کی عبادت کرو اور دنیاوی تمام معاملات اللہ کے سپرد کر دو، وہ تمہاری حفاظت فرمائے گا اور وہ تمہارے کام آسان فرما دے گا۔ ساری توجہ اللہ کی عبادت کی طرف ہونی چاہیے۔ وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ، کافر جو کہتے ہیں آپ اس پر صبر کریں۔ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، اور انہیں اچھی طرح آپ چھوڑ دیں۔ وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ، مجھ پر چھوڑو ان جھٹلانے والے مالداروں کو۔ یہ جو مالدار جھٹلاتے ہیں انہیں آپ مجھ پر چھوڑ دیں، میں انہیں سزا دوں گا۔ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا، اور انہیں تھوڑی مہلت دو، یعنی ایک وقت تک انہیں مہلت ہے، پھر اللہ کا غضب ان پر نازل ہوگا۔ إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا، بے شک ہمارے پاس بھاری بیڑیاں ہیں اور بھڑکتی آگ ہے۔ وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ، اور گلے میں پھنسنے والا کھانا ہے۔
وعذابا علیما، اور دردناک عذاب ہے۔ یوم ترجف الارض والجبال، جس دن زمین اور پہاڑ وہ کانپیں گے۔ وکانت الجبال کثیبا مہیلا، اور پہاڑ ہو جائیں گے ریت کا ٹیلا بہتا ہوا۔ آپ اس منظر کو دیکھتے ہوں گے کہ جیسے ایک جگہ پر تعمیرات ہو رہی ہوں تو وہ تعمیرات کے لیے ریت کا ڈھیر لگاتے ہیں، اور پھر اس کے اوپر اگر کوئی بچہ اگر چڑھ جائے تو وہ ریت بڑی تیزی سے بہتی ہے۔ تو اسی طرح بڑے بڑے پہاڑ جو ہمیں یوں نظر آ رہے ہیں، ہوگا یہ کہ کل بروز قیامت یعنی جب سور پھونکی جائے گی اور زمین ہلے گی تو یہ پہاڑ ریت کے جو ہے ٹیلے کی طرح ہو جائیں گے اور بہہ جائیں گے۔ انا ارسلنا الیکم رسولا، بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک رسول بھیجا۔ شاہدن علیکم، جو تم پر گواہ ہے، تمہارے تمام اعمال کو دیکھ رہے ہیں اور اس پر گواہی دیں گے۔ کما ارسلنا الی فرعون رسولا، جیسا کہ ہم نے فرعون کی طرف ایک رسول بھیجا۔ فعصى فرعون الرسول، تو فرعون نے رسول کی نافرمانی کی۔ فأخذناه أخذا وبيلا، تو ہم نے فرعون کو سخت گرفت سے پکڑا۔ فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا، تو تم اللہ کے غضب سے کیسے بچو گے اگر تم نے کفر کیا؟ تو اس دن اللہ کے غضب سے کیسے بچو گے کہ وہ دن وہ ہوگا کہ بچوں کو بوڑھا کر دے گا، یعنی قیامت کی ہولناکیاں اتنی زیادہ ہوں گی کہ بچے خوف کے مارے بوڑھے ہو جائیں گے۔ السماء منفطر به، آسمان اس کے صدمے سے پھٹ جائے گا۔ کان وعدہ مفعولا، اللہ کا وعدہ ہو کر رہے گا۔ ان هذه تذکرہ، بے شک یہ نصیحت ہے۔ فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا، تو جو اپنے رب کی طرف راستہ حاصل کرنا چاہے وہ حاصل کر لے۔ تو رب تک پہنچانے کا ذریعہ ہے قرآن مجید فرقان حمید، وہ اس کو تھام لے اور صاحب قرآن کا دامن تھام لے تو وہ اسے رب کے دربار میں پہنچا دیں گے۔